کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے دنیا کی نعمتیں عطا کرتے ہیں اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ غربت میں رکھتے ہیں۔ ہر دونوں حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ اب چونکہ رمضان شریف میں اکثر لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اپنے مالوں سے۔ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگائیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لا زکوٰۃ لہ، کہ اسلام کی بنیادوں میں سے نماز ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بہت زیادہ فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا بیان کیا ہے۔ جس جگہ بھی نماز کے پڑھنے کا حکم دیا ہے وہیں پہ زکوٰۃ کا بھی ادا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو نماز پڑھے اور اپنے مال سے اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس کے مال پر اللہ کا حق واجب ہے اور وہ نہ دے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نمازوں کو بھی، اس کے فرائض، اس کے نوافل سنتوں کو بھی قبول نہیں کرتے اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد، ظاہری پردہ فرمانے کے بعد، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلیفہ بلا فصل، تو اس وقت کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھا کرتے تھے، باقی سارے اسلام کے احکام پہ عمل کرتے تھے، صرف انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، منکر زکوٰۃ ہو گئے، زکوٰۃ کے منکرین ہو گئے۔ اس وقت حالات ایسے تھے کہ جھوٹی مدعی نبوت مسیلمۃ الکذاب نے بھی دعویٰ کر رکھا تھا، فتنہ ارتداد بھی آ گیا تھا، زکوٰۃ کے منکرین بھی آ گئے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر بھی بھیجا جانے والا تھا، اندرونی حالات بھی اتنے اچھے نہیں تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے خلیفہ وقت کے پاس، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور آ کر عرض کرنے لگے کہ آپ ان سے کیا معاملہ کریں گے جو زکوٰۃ نہیں دے رہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں ان سے لڑائی کروں گا، میں ان سے قتال کروں گا، میں ان سے جہاد کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ان سے کیسے جہاد کریں گے کہ جب سے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم ان سے لڑائی کیسے کریں گے؟ تو یہاں پہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ ہیں حدیث کے اندر، آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا عمر اجبار فی الجاہلیت وخار فی الاسلام، عمر میں تو تمہیں بڑا بہادر سمجھتا تھا، جب تک تم کلمہ تم نے نہیں پڑھا تھا تم تو بڑے بہادر تھے، اب جب تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو تم بہادری کو چھوڑ چکے ہو۔ ہم نے دین اسلام کے ہر حکم کی بقا کے لیے لڑائی کرنی ہے۔ تو وہاں یہ بھی ہے جس واللہ لو منعونی قالن، دو حدیثیں ہیں، دو مختلف روایتیں ہیں، میں ان کا مفہوم آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر یہ بکری کا بچہ جو ان پہ زکوٰۃ بنتی ہے وہ دیا کرتے تھے، اب اگر وہ انکار کریں گے تو میں ان سے لڑائی کروں گا۔ ایک میں تو بکری کا بچہ ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر یہ رسی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں دیا کرتے تھے، جو ان پہ زکوٰۃ بنتی تھی، اب اگر انہوں نے وہ نہ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے خلیفہ اول نے کہا عمر میں ان سے لڑائی کروں گا، اور یہ لڑائی اہل اسلام کے مطابق ہوگی، کیونکہ یہ مرتد ہو گئے ہیں، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر کے مرتد ہو گئے ہیں، تو ان سے میں لڑائی کروں گا۔ تو اسی پر زکوٰۃ کی اس نہ ادا کرنے پر، اور زکوٰۃ کی فرضیت کے اسباب میں سے ایک سبب بھی یہ ہے، بہت سے اسباب ہیں زکوٰۃ کی فرضیت کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مال پہنچتا بھی نہیں ہے، جو ہم مال دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے مال مخصوص میں سے حصہ نکال کر، تو وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ علتیں ہیں
یہ بندے کے امتحانات ہیں، اس کی آزمائشیں ہیں۔ تو جہاں ایک سبب قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا ہے نا کہ وَتُطَہِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ، کہ زکوٰۃ اس لیے فرض کی گئی ہے کہ تمہارے مال پاک ہو جائے اور صاف ہو جائے۔ اور ایک سبب یہ ہے کہ بندہ بخل کے جذبے سے بچ جائے، بندے کے اندر بخل پیدا نہ ہو، کیونکہ اگر وہ مال کو روک کر رکھے گا، اور ویسے بھی شیطانی فطرت ہے کہ بندے کو شیطان کہتا ہے مال خرچ نہیں کرنا، کسی کو دینا نہیں ہے، یہ کم ہو جائے گا، تو یہ اس کو بخل کہتے ہیں۔ تو بخل سے بچنے کے لیے زکوٰۃ کی فرضیت شریعت مطہرہ میں رکھی گئی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، وہ لوگ گمان نہ کریں جنہیں اللہ نے اپنا فضل سے مال عطا کیا اور وہ اس میں دیتے نہیں ہیں، اللہ کا حق نہیں دیتے ہیں، بخل کرتے ہیں کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے۔ وَهُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہرگز انہیں یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، شر ہے ان کے لیے۔ کیسے؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب جو دنیا کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ اپنے مالوں میں سے نکالتے نہیں ہیں اور بخل کرتے ہیں، اس میں سے دیتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال بچ رہا ہے، ہمارے پاس رقم زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا حصہ نہیں دیتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی مال کا طوق بنایا جائے گا اور قیامت والے دن ان کے گلوں میں ڈالا جائے گا، ان کے پیٹھوں میں ڈالا جائے گا، اور ان کو اسی جہنم کے آگ سے تاپتے ہوئے ان کے مال کو، ان کے جسموں کو داغا جائے گا اور انہیں عذاب دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ہَذَا مَا كَنَزْتُمْ، یہ دوسری جگہ قرآن مجید میں ہے، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جو تم بچا کے رکھا کرتے تھے، یہ وہ تمہارا مال ہے جس کو تم اللہ کے راستے میں دینے سے بخل کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک علت اس کے اندر بیان ہوئی ہے کہ رب کا حصہ اگر کسی بندے کے مال پر رب کے دیے ہوئے مال سے فرض ہو جائے تو اسے ادا کرنا ضروری ہے، اگر وہ ادا نہ کرے گا تو اس پر بے شمار وعیدیں آئی ہیں۔ ویسے بھی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاث مہلکات، تین عادتیں ہیں، تین چیزیں ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں۔ ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ عرض کی گئی کون سی ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے یہی چیز بیان کی، فرمایا شق مطاع، وہ بخل جو بندہ کرتا ہے، اگر بخل کے تابع ہو گیا بندہ تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوا متبع، وہ خواہشات، نفسانی خواہشات، بندہ جن کے تابع ہو جاتا ہے، اگر بندہ اپنے نفسانی خواہشات کے تابع ہو گیا، اس نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا، تب بھی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تیسری چیز جو حضور علیہ السلام نے فرمائی اعجاب المرء بنفسہ او کما قال علیہ السلام، بندہ جب اپنے آپ کو باقی لوگوں سے برتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے، باقی لوگوں کو اپنے لیے کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے میں ہی میں ہوں، اپنے نفس میں جب تعجب کرنے لگ پڑتا ہے کہ اس وقت بندہ پھر ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں۔ اس میں بھی ایک چیز بخل بیان کی گئی کہ بندہ بخیل ہوتا ہے تو وہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، اسی لیے شریعت مطہرہ میں زکوٰۃ رکھی گئی ہے تاکہ بندے کے اندر بخل کا مادہ پیدا ہی نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنے مال سے نکالتا رہے، تو اس کے اندر یہ بخل کا جذبہ اور مادہ پیدا ہی نہ ہو جس کی وجہ سے وہ ہلاکت سے بھی بچ جائے۔ اب ذرا سوالات کی طرف آتے ہیں۔ یہ پہلا سوال جو پوچھا گیا وہ تو رمضان شریف کے لحاظ سے ہے، میں پہلے اس کو بیان کر دوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان شریف میں اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کرے روزہ رکھ کر دن کے وقت، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے یا کسی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ روزے کی نیت ہی یہ ہے، کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام نیت کے ساتھ روزہ ہے۔ تو اس میں یہ چیز بھی آتی ہے، ہم بستری کرنا بھی اگر کوئی بندہ اس طرح کرتا ہے تو صرف ٹوٹتا ہی نہیں ہے بلکہ اس پر کفارہ بھی لازم آ جاتا ہے، ایک کے بدلے میں ایک تو قضا ہوگی۔ اگر کسی بندے نے یہ عمل کیا تو اس کا اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کے بدلے میں قضا بھی ہوگی،
یعنی ایک قضا ہوگی اور صرف ایک قضا پہ اکتفا نہیں ہوگا بلکہ اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ یا تو 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے ایک روزے کے بدلے میں، 2 ماہ کے لگاتار روزے جن میں وہ ایام نہ ہیں جو عید کے دن ہوں۔ اگر اس نے 1 ماہ کا روزے رکھے اور درمیان میں کوئی روزہ رہ گیا تو اسے نئے سرے سے پھر روزے رکھنے پڑیں گے۔ اسی طریقے سے اگر یہ نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو تیسرا تو اس دور میں رہا ہی نہیں کہ غلام آزاد کرے، تو یہ اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ تو یہ روزے کی حالت میں کرنا منع ہے، شریعت میں حرام ہے۔ اس سے روزہ نہ صرف ٹوٹ جاتا ہے بلکہ کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا سوال، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ بارہا میں بیان کر چکا ہوں۔ زکوٰۃ کا نصاب تخلیقاً ثمنیت 2 چیزیں ہیں اور کچھ حکماً ہیں۔ سونا چاندی، مال تجارت اور کرنسی، جس ملک میں بندہ رہ رہا ہے یا جس ملک کی اس کے پاس کرنسی ہے، یہ نصاب بنتا ہے۔ پھر اس کو سن لے، سونا چاندی، مال تجارت اور کرنسی۔ سونے کا نصاب ہے 7.5 تولے سونا۔ اگر کسی بندے کے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، نہ چاندی ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہیں، نہ ہی اس کے پاس مال تجارت ہے، صرف سونا ہے، تو اگر وہ 7.5 تولے تک پہنچتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ 7.5 تولے سونا یہ سونے کا نصاب ہے، 52.5 تولے چاندی یہ چاندی کا نصاب ہے۔ لیکن پھر اس کے لیے مسئلہ ذہن میں رکھیں، کسی بندے کے پاس سونا بالکل نہیں ہے، پیسے بالکل نہیں ہے، مال تجارت بالکل نہیں ہے، اس کے پاس صرف چاندی ہے، اگر وہ 52 تولے بھی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں فرض ہوگی، 52.5 کو پہنچے گی تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کسی بندے کے پاس صرف پیسے ہیں، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، تو چاندی کی 52.5 تولے کی قیمت کے لحاظ سے اگر اس کے پاس کرنسی موجود ہے، اور اس کے باقی شرائط میں پھر بیان کروں گا، اس پر سال بھی گزر گیا ہے، حاجت اصلیہ سے بھی زائد ہے، تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، جو کہ تقریباً 1,30,000 روپیہ بنتا ہے۔ جی میں اندازے سے کہہ رہا ہوں، ویسے سناروں سے اس کا ریٹ پوچھ کر بندہ اندازہ لگا سکتا ہے۔ یہ تو ہے چاندی کا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پاس پیسوں کا، کسی کے پاس پیسے ہوں، چاندی اور سونا بالکل نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک بندہ تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، مال تجارت ہے اس کے پاس، کسی قسم کا مال، کوئی بھی چیز بیچتا ہے جس کی قیمت سال کے شروع میں بھی 1,30,000 تک تھی، درمیان میں کمی بیشی ہوتی رہی، سال کے اینڈ پر بھی اس کی قیمت 1,30,000 تک پہنچ گئی، تو اس پہ اس مال تجارت میں سے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ چاہے وہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے، چاہے جوتیوں کا کاروبار کرتا ہے، کوئی بھی کاروبار ہے۔ اگر یہاں تک کہ اگر کوئی بندہ مشینیں خریدتا ہے اور مشینیں آگے بیچتا ہے کاروبار کی نیت سے، تو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یا گاڑیوں کا کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے کہ خریدتے ہیں پھر بیچتے ہیں، خریدتے ہیں پھر بیچتے ہیں، تو ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی، ان کی قیمت پر۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ زمین کا کاروبار کرتا ہے کہ پلاٹ خریدتا ہے پھر بیچتا ہے، پھر خریدتا ہے پھر بیچتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ نصاب بنتا ہے۔ ہاں، یہ تو علیحدہ علیحدہ کے لحاظ سے ہے نا، لیکن اگر کسی بندے کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی بھی ہے، یعنی فرض کریں 2 تولے سونا ہے اور 2 تولے ہی چاندی ہے، اور اس کے پاس کچھ رقم بھی ہے، 10,000 کر لیں، جو سال بھر اس کے پاس پڑی رہی ہے، ضرورت سے زائد ہے، حاجت اصلیہ سے زائد ہے، اس صورت میں سونے کو چاندی میں کنورٹ کریں گے، پھر چاندی کو پیسوں میں کنورٹ کریں گے، تو وہ جو کرنسی تھی وہ ملا کے اگر وہ 1,30,000 تک پہنچ جاتی ہے، وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو اس بندے پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اس بندے کو پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ صرف اکیلا سونا ہو تو پھر سونے کا نصاب ہوگا، صرف اکیلی چاندی ہو تو چاندی کا نصاب ہوگا، اکیلے اگر کرنسی ہو تو کرنسی میں چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا۔ تو یہ نصاب بنتا ہے، جو بندہ اس پر، جس کے پاس یہ نصاب ہو، وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ماں باپ کو دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو زکوٰۃ کے بارے میں یہ شرعی مسئلہ پھر ذہن میں رکھ لیں کہ زکوٰۃ اپنی اصل کو اور اصل اپنے فرع کو نہیں دے سکتا،
اصل سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ اصل ہوتے ہیں بندے کے لیے، تو بندہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اولاد اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اپنے دادا دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اوپر تک یہ جائے گا۔ اسی طریقے سے والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، والدین اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں البتہ بھائی بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اپنی اصل اور فرع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے کوئی بندہ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا اور کوئی اولاد اپنے والدین سے زکوٰۃ نہیں لے سکتی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، سوال تھا، چونکہ سوال زیادہ ہیں تو ٹائم میرے پاس کم ہے، تو میں اختصار کے ساتھ جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ سب سوالوں کے جواب ہو جائیں۔ یہ اگلا سوال ہے جی، زکوٰۃ مسجد میں لگ سکتی ہے، قبرستان میں لگ سکتی ہے؟ راستے میں اگر کوئی بندہ نلکا کسی جگہ پہ لگانا چاہے تو اس پر زکوٰۃ کے پیسے لگ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ مسجد میں نہیں لگ سکتی، قبرستان میں نہیں لگ سکتی، زکوٰۃ کے پیسوں سے قبرستان کی چاردیواری نہیں بنائی جا سکتی، زکوٰۃ کے پیسوں سے قبرستان کی زمین نہیں خریدی جا سکتی، زکوٰۃ کے پیسوں سے میت کو کفن نہیں دیا جا سکتا، زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد نہیں بنائی جا سکتی، زکوٰۃ کے پیسوں سے نلکا نہیں لگایا جا سکتا۔ اگلا سوال، اس کی تفصیل میں اگلے سوال پر بھی دسوں گا، اگلا سوال بھی اسی میں آتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں کا دسترخوان، آج کل ہمارے ہاں بڑا رواج ہے کہ افطار دسترخوان لگتے ہیں، بہت سی جگہوں پہ لوگوں کو روزہ افطار کرانے کے لیے لوگ افطاری کا بندوبست کرتے ہیں اور کئی جگہ پہ تو سحری کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ تو وہاں جو بندہ بھی افطار کا دسترخوان لگاتا ہے یا سحری کا دسترخوان لگاتا ہے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس زکوٰۃ کے پیسوں سے نہیں لگ سکتا۔ پھر یہ مسئلہ سنیں، دسترخوان چاہے سحری کے لیے ہو چاہے افطاری کے لیے ہو، زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ نہیں لگ سکتا۔ اگر کسی نے زکوٰۃ کے پیسوں سے لگائی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اسے پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب ان دونوں چیزوں کی وجہ، پچھلے سوال اور اس سوال دونوں کی تفصیل میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، دونوں کی وجہ بیان کر دیتا ہوں کہ کیوں نہیں مسجد میں لگ سکتی، کیوں نہیں نلکا بنایا جا سکتا، کیوں نہیں قبرستان میں لگ سکتی، کیوں نہیں اس کا دسترخوان لگ سکتا۔ اس لیے کہ زکوٰۃ میں ایک شرط ہے، جس کو زکوٰۃ دینی ہے اس کے لیے ملکیت شرط ہے، اسے مالک بنانا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے مالک بنائیں۔ دو چیزیں ہیں شریعت میں، ایک اباخت ہے، ایک ملکیت ہے۔ اباخت یہ ہے کہ آپ اپنا مال کسی جگہ پہ رکھ دیں اور کہیں یہ سب کے لیے مباح ہے، کوئی بھی آئے اس کو لے کے چلا جائے، یہ تو اباخت ہے، مباح کر دیا آپ نے۔ ایک ہے ملکیت، جیسے دیکھیں نا دسترخوان لگتے ہیں تو وہاں پہ شرط یہ ہوتی ہے کہ بندہ آئے، کوئی بھی آئے یہاں پہ آ کر بیٹھ کر کھا کے چلا جائے، دسترخوان افطاری کر کے چلا جائے۔ اب اس میں زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، مستحق ہیں، وہ بھی آ سکتے ہیں، جو مستحق نہیں ہے وہ بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی آ کے افطاری کر سکتا ہے۔ افطار کے وقت ہر بندے کا حق ہے کہ وہ افطاری کرے، تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور دوسرا، اس میں ملکیت نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ کے لیے ملکیت کا ہونا شرط ہے۔ ملکیت یہ ہے کہ وہی افطاری اگر آپ نے زکوٰۃ افطاری پہ ہی لگانی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے افطاری خرید کے وہ بندے جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے، جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کے گھروں میں جا کر ان کے قبضے میں دے کے آ جائیں۔ اب ان کی مرضی ہے کہ وہ اس سے افطاری کریں یا کسی اور کو دیں یا اگلے دن کے لیے رکھ دیں، کیونکہ اب آپ نے انہیں مالک بنا دیا ہے۔ تو یہی حال قبرستان میں ہے کہ قبرستان رفع عامہ کا کام ہوتا ہے، کسی کے ملک میں نہیں ہوتا، مسجد کسی کے ملک میں نہیں ہوتی، اسی طرح نلکا لگانا کسی کے ملک میں نہیں ہوتا۔ تو زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے کہ جس کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر اس کو مالک بنایا گیا تو زکوٰۃ ادا ہوگی، اگر اس کو مالک نہ بنایا گیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ اگلا سوال ہے، کیا زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے۔ ایک بندہ سال بھر اپنے مال میں سے زکوٰۃ مستحق کو دیتا رہتا ہے، چاہے 1000 روپیہ کر کے دے، 2000 روپیہ کر کے دے، سال پر، اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے،
تو وہ سال بھر اگر صاحب نصاب نہیں ہے پھر پیسے دیتا ہے تو وہ اس کا نفلی صدقہ ہوگا. لیکن اگر صاحب نصاب ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے کے لیے نیت بھی ضروری ہے، وہ نیت کرتا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس نے سال بھر دی زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے مستحقین کو، اب اس کا سال مکمل ہو گیا ہے. جب سال مکمل ہو گیا تو اب وہ حساب کرے اپنا کہ اس کی زکوٰۃ بنتی کتنی ہے اور اس میں سے اس نے ادا کتنی کر دی ہے. اگر تو جتنی اس نے ادا کی ہے اتنی اس کی زکوٰۃ بنتی تھی تو اس پر اس سال کی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اگر کم ہے تو جو بچتی ہے وہ زکوٰۃ دے دے، اور اگر زیادہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھے، کم ہے تو جو بچتی ہے وہ دے، پوری ہو گئی ہے تو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر زیادہ بن گئی ہے، اس کی زکوٰۃ کم بنتی تھی، اس نے دے زیادہ دی ہے سال کے اندر، تو اس کی وہ زکوٰۃ اگلے سال کے لیے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے فرض کے طور پر موجود رہے گی. وہ اسی زکوٰۃ کو اگلے سال کے نصاب میں شامل کر لے گا. تو زکوٰۃ تھوڑی تھوڑی کر کے بھی دی جا سکتی ہے. یہ اگلا سوال، کسی نے کسی کو مکان رہنے کے لیے دیا اور اس نے نیت کر لی کہ اس کا جو کرایہ ہوگا میں اسے لوں گا نہیں، اور وہ میں نے زکوٰۃ کے طور پر دے دیا ہے. تو جہاں پہ بھی مسئلہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، اس سے بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ مال کے جز سے ادا ہوتی ہے، زکوٰۃ نفع سے نہیں ادا ہوتی. اب کوئی بندہ کسی کو اگر اپنا مکان دیتا ہے کرائے پر اور اس سے کرایہ نہیں لیتا اور وہ نیت کر لیتا ہے کہ یہ کرایہ میری زکوٰۃ بن جائے گی، تو اس طرح نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اسے مال کا جز نہیں دے رہا، اسے تو صرف اس کے مکان سے نفع لینے کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے وہ زکوٰۃ دینی ہے تو جو کرایہ بنتا ہے وہ اپنے پاس سے پہلے اسے دے، اسی کو جس سے وہ محبت کرتا ہے یا جس کے ساتھ رحم کرنا چاہتا ہے اسے وہ مال دے، اور پھر اس سے واپس لے لے، کرایہ کی مد میں واپس لے لے. اب اس کا کرایہ بھی ادا ہو جائے گا اور اس کا نفع بھی ہو جائے گا. لیکن اس طریقے سے نیت کر لینا کہ میں اسے کرایہ نہیں لوں گا اور یہ میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. تو زکوٰۃ کے لیے ایک اور شرط جو انتہائی عام شرط ہے وہ یہ کہ زکوٰۃ ان پیسوں سے اس نصاب پہ ہوتی ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو. یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، اس لیے میں اختصار کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں کہ اس کو ذہن میں رکھیے گا. حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ موجودہ دور میں کچھ لوگ اس لیے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے ہیں کہ انہوں نے سال کے بعد اپنے بچوں کی فیسیں دینا ہوتی ہیں، یا کچھ کپڑے خریدنے ہوتے ہیں، یا کوئی لوگ جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مکان خریدنا ہے، تو اکٹھے تو ہمارے پاس پیسے آ نہیں رہے، تو وہ جو پیسے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ ان کی حاجت اصلیہ میں سے ہیں. اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائیں اور ان پہ سال بھی گزر جائے لیکن حاجت اصلیہ کی وجہ سے انہوں نے رکھے ہوئے تھے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن یہ مسئلہ سن کر کوئی بندہ کروڑوں جمع کرنا شروع کر دے کہ میری حاجت اصلی یہ ہے کہ میری اتنی بڑی کوٹھی ہو، تو یہ حاجت اصلیہ نہیں ہے. 2 مرلے کا مکان اگر کوئی بندہ خرید کر اس میں گزارا کر سکتا ہے تو اتنی حاجت اصلیہ ہوگی 2 مرلے کے لیے ہوگی. یہ اس کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان معاملہ ہوگا. مسئلہ تھا میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا. تو زکوٰۃ مستحقین تک پہنچانا لازمی ہے. سوالات تو اور بھی ہیں لیکن وقت ہو گیا ہے. بس آخر میں ایک التجا کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کے مستحقین فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین زکوٰۃ ہیں، اور جو باقی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مسافر، اور اسی طریقے سے اگر کسی کا قرضہ ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا قرضہ ادا کیا جا سکتا ہے لیکن اسے مالک بنا کر. اسی طرح زکوٰۃ کے پیسوں سے، فدیہ اور فطرانے کے پیسوں سے مدارس کے بچوں کا خرچہ ادا کیا جاتا ہے. مدارس وہ مدارس کہ جہاں پہ بچوں کو مفت پڑھایا جاتا ہے، نہ ہاسٹل کے نام پہ کوئی فیس لی جاتی ہے، نہ داخلے کے نام پہ کوئی فیس لی جاتی ہے، نہ ہی کوئی ٹیوشن فیس لی جاتی ہے. اگر کسی ادارے میں اس طرح ہو تو وہ ادارہ معیشت کے طور پر چل رہا ہے، وہاں پہ زکوٰۃ نہیں لگ سکتی. اور زکوٰۃ ادارے کے بلڈنگ پہ نہیں لگ سکتی. اگر کوئی مدرسہ ہے تو زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ بلڈنگ بنانا چاہے تو نہیں بن سکتی، کیونکہ مدرسے کی بلڈنگ بھی کسی کے قبضے میں نہیں ہوتی، وہ رفاع عامہ میں سے. جس طرح مسجد کی بلڈنگ میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی، اسی طرح مدرسے کی بلڈنگ میں نہیں لگ سکتی. زکوٰۃ لگتی ہے مدرسے کے بچوں کے کاپیوں کتابوں پر، ان کے روٹی پانی پر، ان کی باقی ضروریات، ان کی پڑھائی پر، یا وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی دوائی پر. تو اس لیے زکوٰۃ
جہاں ادا کرنا جس جگہ مرضی ہے اپنے قریبیوں کو ضرور دیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کے خیال میں آپ کا یہ ادارہ واقعی مستحق ہے، بچے جہاں پہ پڑھتے ہیں بغیر فیس کے پڑھتے ہیں، ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، انہیں کی ساری ضروریات پوری کی جاتی ہے، تو جہاں زکوٰۃ نکالنے لگیں اپنے اس ادارے کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ قائم و دائم رکھیں۔